بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انشاء کی بحث جہاں سے شروع کی تھی انہوں نے، وہاں بتایا تھا کہ انشاء دو طرح کا ہوتا ہے، انشاء طلبی اور غیر طلبی، اور انشاء طلبی کی پھر 5 قسمیں انہوں نے بیان کی تھی، جن میں سے 4 ہم پڑھ چکے ہیں۔ آخری قسم ہے ندا۔ ندا کے بارے میں اس کا معنی موضوع بیان کرتے ہوئے کہا کہ طلب الاقبال بحرف نائب مناب ادعو، کسی کی توجہ طلب کرنا ایسے حرف کے ساتھ جو ادعو یا اطلبو کے قائم مقام ہو۔ تو اس کے انہوں نے 8 ادوات بیان کیے ہیں، عام طور پہ 5 ہی بیان کیے جاتے ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ۔ انہوں نے آ اور وا، آ اور آج اس کو بھی ساتھ ذکر کیا ہے، یا حمزہ مفتوحہ، ای، آ، آج، ایا، حیا اور وا، 3 انہوں نے زائد ذکر کیے ہیں اس میں۔ وا، واو زبر الف، وا، اور الف اور اس کے اوپر مد آ اور آج، یہ 3 انہوں نے زائد ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے کہتے ہیں کہ حمزہ اور ای جو ہے نا، یہ تو قریب کے لیے ہیں، اور باقی 6 یہ بعید کے لیے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ان کا معنی موضوع لہ، لغوی معنی اقبال کی طلب، کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا۔ لیکن یہ جو قریب بعید کے لیے ہیں، ان کے استعمال کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی بعید کو بمنزلہ قریب کے اتار لیا جاتا ہے۔ ایک چیز ہوتی بعید ہے، لیکن اس کے لیے حرف ندا قریب والا استعمال کر لیا جاتا ہے، گویا کہ متکلم اس کو قریب سمجھ رہا ہے، متکلم اس کو قریب سمجھ رہا ہے، تو بعید لیکن متکلم اس کو قریب سمجھ رہا ہے، لہذا حمزہ کے ذریعے پھر اس کو ندا کی جاتی ہے، یا ای کے ذریعے۔ کیوں اس کو بعید ہونے کے باوجود قریب سمجھ رہا ہے؟ شدت استحضار کی وجہ سے، وہ متکلم کے ذہن میں اتنی شدت سے مستحضر ہے، اتنی شدت سے حاضر ہے کہ گویا وہ متکلم کے بالکل پاس، بالکل قریب، گویا کہ وہ اس کے سامنے حاضر ہے۔ کیوں کہ اس کے دل میں، اس کی یاد اور اس کے ذہن میں اس کا استحضار اتنا زیادہ ہے۔ جیسے ہم کہتے نہیں کہ یہ ہے تو بڑی پرانی بات، لیکن مجھے اس طرح یاد ہے کہ جیسے کل ہوئی ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو یہی صورتحال ہے یہاں بھی، کہ ہے تو وہ دور، لیکن متکلم کے ذہن میں حاضر اس طرح ہے کہ گویا وہ اس کو قریب سمجھ رہا ہے، اور اس کے لیے قریب والے حروف جو ہیں وہ استعمال کر رہا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ اسکان نعمان الاراک تیقنوا بانکم فی ربع قلبی سکان، قلبیہ سکان۔ نعمان العراق ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے رہنے والوں کو وہ مخاطب کر رہا ہے، اور حمزہ کے ساتھ، اے نعمان العراق کے رہنے والوں، سکان ساکن کی جمع ہے، تیقنوا یقین کر لو اس بات کا کہ تم میرے دل کے وسط میں سکان ہو، یعنی دل کے وسط میں تم رہ رہے ہو۔ اگرچہ وہ ہو تو دور چکا ہے نا ان سے، اور وہ بعید ہیں بظاہر تو، لیکن یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ وہ اس کے دل میں حاضر ہیں اور کبھی بھی غائب نہیں ہوتے، تو گویا کہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ سامنے موجود ہیں، اور سامنے موجود کو، قریب موجود کو جیسے حمزہ کے ساتھ ندا دی جاتی ہے، تو اسی طرح وہ ان کو بھی حمزہ کے ساتھ ندا دے رہا ہے۔ کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی قریب ہے لیکن اس کو بمنزل بعید کے سمجھ لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ حروف ندا استعمال کیے جاتے ہیں جو منادہ بعید کے لیے موضوع ہیں۔ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ کہ گویا وہ چیز اتنی عظیم الشان ہے، اتنی رفیع القدر ہے، اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ گویا اس کے پاس ہو کر بھی وہ مرتبے کے لحاظ سے اس سے بہت زیادہ بلندی پر اور بہت زیادہ دور واقع ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ابتدا میں کہا گیا ہے ذالک الکتاب، حالانکہ قرآن اس وقت ہمارے سامنے ہوتا ہے جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ذالک الکتاب،
اسی لیے اس کا ترجمہ کیا گیا وہ بلند رتبہ کتاب، یعنی وہ رتبے کی بلندی کے اعتبار سے ہم سے بہت دور ہے، اگرچہ بظاہر وہ ہمارے قریب۔ اسی طرح کوئی بندہ اپنے آقا کو یا مولا یا کہہ کر پکارے، حالانکہ ہو اس کے ساتھ، تو یہ وہ کیا کر رہا ہے؟ قریب والے کو بھی بمنزل بعید کے سمجھ رہا ہے۔ یا پھر اس کا الٹ ہوتا ہے، یعنی کسی قریب کو دور سمجھنا یا تو اس کی عظمت کی وجہ سے ہوگا کہ وہ عظیم الشان ہے، رفیع المرتبہ ہے، یا اس لیے ہوگا کہ وہ بہت گھٹیا ہے درجے میں، پھر بھی وہ بلند ہو گیا نا خود، اور وہ اس سے دور ہو گئی۔ وہ چیز جب گھٹیا ہو گئی، انحطاط اس کے درجے کا، اس کی طرف اشارہ کرنا، جیسے کوئی بندہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو لیکن تم نے اس کو یہ اشارہ کرنا ہو کہ گویا یہ اپنے درجے کے گھٹیا پن کی وجہ سے مجھ سے بہت دور ہے، تو پھر بھی اسے کہیں گے یا حاذا، یا حاذا یا ایا حاذا، ٹھیک ہے جی۔ تو دو ہو گئیں، یا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ چیز تو یہ قریب ہے لیکن سامع غافل ہے، سویا ہوا ہے آپ کی طرح، اس کی توجہ کوئی نہیں ہے، تو اس لیے گویا کہ وہ نوم یا نیند کی وجہ سے، یا ذہول کا معنی ہوتا ہے وقتی طور پر کسی چیز کا ذہن سے اتر جانا، تو گویا کہ وہ مجلس سے غیر حاضر ہے، موجود ہونے کے باوجود بھی مجلس سے غیر حاضر ہے، اپنے ذہول کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے آیا فلان، حالانکہ وہ بیٹھا وہیں ہوتا ہے لیکن وہ اپنی غفلت اور ذہول اور نوم کی وجہ سے گویا کہ وہاں موجود نہیں۔ یہ تو ہو گیا ان کا معنی موضوع طلب اقبال، توجہ کو اپنی طرف مبذول کروانا، جو ان سب کا حقیقی معنی ہے۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی الفاظ ندا اپنے اصلی معنی سے نکالے بھی جاتے ہیں دوسرے معنی کی طرف، اور وہ دوسرے معنی قرائن سے معلوم ہوں گے۔ ان میں سے پہلا معنی ہے اغراء۔ پہلا معنی کیا ہے؟ اغراء۔ اغراء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز پر ابھارنا، کسی چیز پر ابھارنا۔ مثلا کوئی آدمی آپ کی طرف آیا اور وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ فلاں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے اور بڑی زیادتی کی ہے، تو آپ اس کو آگے سے یا مظلوم کہہ کر پکارتے ہیں، یا مظلوم۔ اب یا مظلوم کہہ کر آپ اس کی توجہ تو نہیں اپنی طرف مبذول کروا رہے، وہ تو پہلے ہی آپ کی طرف متوجہ ہے اور آپ کو اپنا دکھ سنا رہا ہے، تو یا مظلوم کہہ کر آپ گویا کہ اس کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ وہ اپنے ظلم کی داستان، جو اس پر ظلم ہوا ہے نا، اپنی مظلومیت کی داستان اور زیادہ تفصیل کے ساتھ سنائے، تو اس کو اس بات پر آپ ابھار رہے ہیں کہ وہ دل کھول کر اپنا رونا رو لے اور شکوہ شکایت کر لے۔ زجر، کبھی کبھی الفاظ ندا زجر کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، برا بھلا کہنے کے لیے، ملامت کے لیے۔ کی مثال شعر سے دے رہے ہیں، افعادی متل متاب علما تصحو والشیب فوق رأسی علما۔ اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ دونوں مصروں کے آخر میں علما آیا ہے، لیکن پہلا جو علما ہے اس میں حمزہ استفہام والا ہے، اور لما حرف جازم ہے، جس کی وجہ سے آگے تصحو، صحا یصحو سے تصحو ہو گیا ہے، واو آخر سے گر گئی۔ اور دوسرا جو علما ہے وہ علم یلم علمامن، باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے جس کو لمبا کر دیا گیا ہے، مصروں کے آخر میں اشباع پیدا کر دیا جاتا ہے سر لگانے کے لیے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش جو ہے نا اس کا اضافہ کر دیتے ہیں مصروں یا شعروں کے آخر میں، یہ وہ ہے علما۔ تو دیکھنے میں دونوں ایک طرح، یہ آپ آخری جو ہوگا نا بدیع والا چیپٹر اس میں جا کر پڑھیں گے کہ یہ بھی ایک کلام کے اندر صنعت ہے اور خوبی ہے۔ اب اس میں جو محل استشہاد ہے وہ ہے افعادی، افعادی، اے میرے دل۔ اب دل کو وہ پکار رہا ہے بندہ، دل کو مخاطب کر رہا ہے، تو دل کی توجہ تو اپنی طرف مبذول کروانا مقصود نہیں ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، دل کو کیا کہہ رہا ہے مخاطب کر کے، متل متاب، تو کب توبہ کرے گا، متل متابو،
توبہ کب ہوگی، علما تصحو، کیا تو ابھی تک بھی جو ہے نا تجھے افاقہ نہیں ہوا، اور کیا تو ابھی تک بھی نشے سے باہر نہیں نکلا، والشیب فوق رأسی علما، جب کہ بڑھاپا تیرے سر کے اوپر ڈیرے ڈال چکا، یعنی اب تو بال بھی سفید ہو گئے اور بڑھاپا نظر آنے لگ گیا، تو کیا اب بھی تو ہوشیار نہیں ہوگا۔ صحو کہتے ہیں نشے کے بعد جب بندہ ہوش میں آتا ہے نا اس کو، صحا یصحو صحوا، تو یہ دل کو جو پکارا جا رہا ہے یہاں پر تو یہ بطور زجر کے ہے اور ملامت کے ہے، نہ کہ طلب اقبال ہے۔ اسی طرح تحیر اور تضجر ظاہر کرنے کے لیے، کسی چیز پر حسرت ظاہر کرنے کے لیے، کسی چیز پر دلی دکھ کے اظہار کے لیے بھی جو ہے نا وہ ندا کی جاتی ہے، وہاں مقصود طلب اقبال نہیں ہوتا۔ جیسے ایا مناظر سلمہ این سلمہ کی، جس طرح ہمارے ہاں ہیر رانجھا اور اس طرح کے ہیں نا کردار، یہ جو داستانیں ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے میں، عشق کی داستانیں، تو اسی طرح ان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ لیلی اور مجنون، اور اسی طرح یہ سلمہ کا لفظ جو ہے یہ بہت زیادہ وہ استعمال ہوتا ہے ان کے ہاں، ایک طرح کا یہ جو ہے نا وہ کنایہ بن چکا ہے نا، اور استعارہ بن چکا ہے یہ محبوبہ کا، تو وہ اس کی وہ جو علاقے سے گزرتا ہے اور اس کو وہ جگہ نظر آتی ہیں جہاں وہ رہتی تھی اور آتی جاتی تھی، تو وہ ان کو مخاطب کر کے پوچھ رہا ہے کہ اے سلمہ کے ٹھکانوں، تمہاری سلمہ کدھر ہے، این سلمہ کی۔ تو اب یہاں وہ جو منازل سلمہ ہیں یعنی وہ در و دیوار ہیں اور وہ سارے محلے یا گلیاں ہیں، ان کو مخاطب کر کے جو ندا ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ عام طور پر جو ٹیلوں کو اور سواریوں وغیرہ کو ندا شعراء کرتے ہیں نا تو وہ اسی قبیل سے ہوتی ہے، یکثر ھذا فی نداء الاطلال والمطایا ونحوی، پہاڑوں کو مخاطب کرنا شاعری میں، چشموں کو مخاطب کرنا، سواریوں کو مخاطب کرنا، تو اس میں جو ندا ہوتی ہے وہ در حقیقت اظہار حسرت ہوتا ہے، اظہار وجع ہوتا ہے، اپنے دل کی تکلیف دکھ کو اور قلبی احساسات کا اظہار ہوتا ہے، ورنہ ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروانا وہ مقصود نہیں ہوتا۔ تحسر اور توجہ اس کا بھی یہی مطلب ہے، ملتا جلتا ہی ہے، جیسے کہ ایا قبر معن کیف واریت جودہ وقد کان منہ البر والبحر مترعا، معن بندے کا نام ہے جو مر گیا ہے، تو یہ اس کی تعریف کر رہا ہے اس کے مرنے کے بعد، اور کہہ رہا ہے کہ اے معن کی قبر، اے معن کی قبر، کیف واریت جودہ، تو نے اس کی سخاوت کو چھپا کیسے لیا، تو نے اپنی مٹی میں اس کی سخاوت کو کیسے سمو لیا، کیسے چھپا لیا، حالانکہ خشکی اور تری والے لوگ جو تھے وہ اس کی وجہ سے مترعن فیض یاب تھے، یعنی اس کی سخاوت تو پورے جہان کو گھیرے ہوئی تھی، تو اتنی بڑی سخاوت کو چھوٹی سی قبر میں تو نے چھپا کیسے لیا، وہ یہ کہہ رہا ہے معن کی قبر کو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قبر کو جو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے تو وہ حسرت کا اظہار ہی ہوتا ہے اور وجع کا اظہار ہوتا ہے، اور اپنی دلی جو ہے نا وہ تکلیف اس کا اظہار ہی ہوتا ہے، وہاں طلب اقبال نہیں ہوتی۔ تذکر، اگلا معنی جو ہے غیر معنی موصولہ وہ کیا ہے، تذکر ہے، یعنی گزری ہوئی چیز کو یاد کر کے اس سے انس اور الفت حاصل کرنا، یہ بھی شاعری میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایا منزلی سلمہ سلام علیکما هل الازمن اللاتی مضین رواجع، اے سلمہ کی دو جگہوں، دو ٹھکانوں، تم دونوں پر سلام ہو، کیا وہ زمانے جو گزر گئے ہیں وہ واپس آنے والے ہیں؟ تو یہاں بھی سلمہ کی دو گھروں کو وہ مخاطب کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں طلب اقبال تو نہیں ہو سکتا، صرف تذکر ہے، یعنی ان چیزوں کو امن تذکر جیران بذی سلامی، جیسے ہے تذکر، تذکر کا معنی ہوتا ہے پچھلی چیزوں کو یاد کر کے، ماضی کو یاد کر کے اس سے ایک طرح کا انس حاصل کرنا اور الفت حاصل کرنا۔ تو یہ ہو گیا انشاء طلبی کی 5 اقسام۔ اب آگے کہتے ہیں غیر طلبی جو ہے اس میں تعجب ہے، قسم ہے، عقود کے صیغے ہیں، بعت و اشتریت وغیرہ یا اور، تو جو انشاء غیر طلبی کی انواع ہے نا وہ علم معانی کی مباحث سے ان کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ بلغاء کی زبانوں پر وہ بہت کم وارد ہوتی ہیں، اور اس لیے ان کا ذکر جو ہے وہ یہاں علم معانی کی مباحث میں نہیں آئے گا، تو ہم نے بھی ان کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔